اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت زیادہ گرمی ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈ۔ اس ویڈیو میں ہم خلائی مخلوق کی زندگی کے بارے میں سائنسدانوں کی کیا سرائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس نے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت دی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں ہے بلکہ چاند کی طرح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ ماہر فلکیات سر ولیم ہارشل نے 1817 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی کیا سرائے تھی؟ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کا استعمال کرتے ہوئے مریخ کے ہجوم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ بھی لگایا۔ ولیم ہارشل کا کہنا تھا کہ سرخ سیارہ ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش شکل ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ یہ سر ولیم ہارشل کی صرف کیا سرائے تھی، لیکن آج تک وہاں پہ زندگی کا تصور نہیں پایا گیا۔ ایمانوئل کانٹ جو مشہور جرمن فلاسفر تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہن کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ یہ بھی ایک کیا سرائے تھی، چنانچہ طاعت سے سورج قریب ہے اس لیے اس کے باشندے احمق ہوتے ہیں، اور زحل کیونکہ وہ سورج سے بہت زیادہ دور ہے اور اس کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ سکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد ٹامس ڈک نے تو 1848 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والے خلائی مخلوق کا تعداد کا بھی حساب لگا دیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے گنجان آباد ہوں جتنا اس وقت کا انگلستان ہے تو 280 افراد فی مربع میل کے حساب سے تو نظام شمسی کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ یہ بھی ان کی خلائی مخلوق کے بارے میں ایک کیا سرائے تھی۔ نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیارے نہیں ہو سکتے، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر زندگی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مشتری کے گرد گھومنے والے چاند یا زحل کے گرد گھومنے والے چاند پر زندگی کا امکانات ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں چاندوں پر مائع سمندر پایا جاتا ہے، ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہو جس سے سمندر اندر سے مائع حالت میں موجود۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہو، جیسے زمین پر چھوٹے چھوٹے مائکروب جیسے جراثیموں کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہیں، انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا تو کس حالت میں ہوں گے؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار نہ کرتے ہوں اور ممکنہ طور پر روبوٹس کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑ سکتی۔ یہ سائنسدانوں کی خلا میں زندگی کے بارے میں کیا اثر ہے، لیکن اب تک کائنات میں کہیں اور انسانی زندگی کے واضح شواہد نہیں ملے۔ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔